چاند کی چاندنی میں پورا گاؤں نظر آ رہا تھا اور لگ اس قدر خوبصورت اور سحر۔ اچانک اس کی نظر گاؤں کی کچی سڑک پر پڑی۔ وہاں کوئی آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور پھر رک کر آگے پیچھے دیکھتا اور پھر چل پڑتا۔ بڑی سی چادر اوڑھے اس نے اپنا منہ چھپائے وہ جلدی جلدی نیچے اترنے لگا۔ کچھ سڑک پہ پہنچنے کے بعد وہ بنا آواز کیے چل رہا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد آخر وہ چوری سے نظر آ ہی گیا۔ اس کی پشت جماد کی طرف اور جماد مزید تیز تیز چلنے لگا۔ کتوں اور گیدڑوں کی آواز میں مسلسل آ رہی تھی۔ چھپتے چھپاتے وہ بالکل اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر جلدی سے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑے پیچھے سے اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چادر میں لپٹا بازو، اور اس چور کی چیخ نکلی ایک دم، اور چیخ کسی مرد کی نہیں تھی بلکہ اس لڑکی کی تھی۔ جماد ایک دم پیچھے اور اس کا رخ اپنی طرف موڑ۔ آج سننے کا احساس ہونے پر اس نے اپنی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر پوری کی پوری آنکھیں کھل گئیں اور دونوں ہاتھ پہلو میں جا گرے، جس سے اس کا نقاب بھی اتر گیا، اور جماد ساکھ کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دونوں بالکل چپ چاپ ایک دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ حیرت سے بے یقینی ہے، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کہہ رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ پر میں ایسے کیسے، آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی، چہر پروائی شکل لے کے وہ بولی تھی۔ وہ پہلی دفعہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اتنے وقت میں اذیت ہی اذیت تھی اس مسکراہٹ میں۔ وہ مشرقی عورت تھی، شوہر چاہے جیسا ہو وہ اس نے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی مشکل حالات میں اسے اکیلا چھوڑ سکتی تھی۔ شوہر تھا، ہوں نہیں، میں نے کہا نہ، بہت گنہگار ہو تم، معاف کر دیتی۔ خارجی دروازے کی جانب آیا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ رات کی اندھیرا چڑھتے ہی صبح کا سویرا دکھائی دیا۔ ہلکی ہلکی روشنی اور گھروں کے ایک طرف بڑے کھیت دکھائی دیتے تھے اور ان کھیتوں کے راستے میں ایک 24 سالہ شخص دوڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بنا رکے، بنا ارد گرد دیکھے وہ بس دوڑتا جا رہا تھا۔ روشنی اب پوری طرح پھیل چکی تھی پر سورج ابھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس گاؤں کو کہہ رہا تھا، مزید چند منٹ انتظار کرنے کے بعد ہی میں اپنا دیدار کروا سکوں گا۔ وہ شخص اب پہلے سے بھی تیز بھاگ رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ گاؤں کے آخری کونے میں پہنچا اور رک گیا۔ اپنی گردن اٹھا کے اس نے اوپر کی طرف دیکھا۔ درخت کی چوٹی پر دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھیں۔ اس نے رک کر پیچھے کی طرف مڑا اور آسمان کی جانب دیکھا۔ وہاں سے سورج نظر آ رہا تھا۔ آج پھر ہار گیا میں، ہاتھ میں پکڑے پتھر کو زور سے نیچے پھینکا اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے نہیں یاد کہ آج تک وہ کبھی سورج کی کرنیں اس کے رحمت کی چوٹی پر پڑنے سے پہلے وہ اس پر چڑھ پایا ہو۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے گھر جانے کے لیے بےتاب لگتا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ایک گھر کے پاس رکا۔ وہ گھر ٹین کا نہیں تھا بلکہ مٹی کا تھا اور چھوٹا سا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دائیں طرف منہ ہاتھ دھونے کی جگہ بنی تھی اور دھوپ بھی لگ رہی تھی۔ ہاتھ منہ دھو کے وہ گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر میں چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ تھا۔ وہ باورچی خانے کی جانب گیا۔ آ گیا ہے تم؟ توے پر پراٹھا اتارتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف پوچھا۔ ان کی پشت تھی اس کی طرف اور پھر چولہے کے آگے دوسری طرف۔ بیٹے، کیا وہ چھوٹا سا کن تھا جس کی ایک دیوار میں مٹی کی 4 شیلفیں بنی تھیں اور ان شیلفوں میں برتن رکھے تھے، اسٹیل کے اور سلور کے۔ نیچے زمین پر آٹے کی تھیلیوں کو جوڑ جوڑ کے اوپر کپڑے چڑھا کر بچھائے ہوئے تھے اور ان پر ویسے ہی بیٹھنے کے لیے گریاں رکھی ہوئی تھیں اور چینی کی پیالیاں تھیں۔ دوسری دیوار کے پاس چولہا اور اس کے اوپر انگیٹھی تھی۔ ایک طرف دروازہ تھا اور ایک طرف کھڑکی۔ کتنی بار کہا ہے پتر، نہ صاف کیا کر، میری چادر سے گناہ ملتا ہے۔ اماں نے ایک پیالی میں چائے اور اسٹیل کی تھالی میں 2 روٹیاں اور ان کے اوپر مکھن لگا کے دیتے ہوئے کہا۔ اماں، میں نے تو نہیں پڑھا یہ، اور ویسے بھی سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے کو میرا عقل نہیں کرتا۔ مکھن کو دونوں روٹیوں میں اچھی طرح لگا کر اس نے وہ تھالی اماں کو دے دی۔ گاؤں میں ہی کوئی کام کر لیتا، اتنی دور جاتا ہے۔ روٹیوں کو منہ مروڑتے ہوئے اماں نے مزید بحث کرنے کی بجائے بات بدل دی۔ میں چند دنوں کے لیے ہی جاؤں گا، اسد کو کچھ ضروری کام ہے، پھر آئے گاؤں میں ہی کچھ
دیکھوں گا، چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس نے کہا۔ پاکستان جو کہ ایک بہت ہی قدیم ملک ہے، اس کا ایک شہر جو اس کا سب سے چھوٹا شہر ہے کراچی، اور کراچی میں ٹریفک نہ ہونے کے بحران ہے اور سڑکیں ہمیشہ دھلی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے اوپر ارد گرد تالیاں انہیں تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ اللہ میاں، ہاں یہ کیا ہے؟ تغیرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ پیٹ پکڑے ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی، سامنے دیکھ رہی تھی۔ اس میں بننے والی کیا بات ہے سمیرہ میڈم؟ میں نے رات بھر سوچ سوچ کر یہ لکھا ہے۔ سمرن نے قدرے مشکل سے اپنی ہنسی روک کی۔ نفیسہ، یہ 2018 چل رہا ہے۔ 4018 نہیں چل رہا کہ پاکستان تو کل پرسوں آزاد ہوا ہے ابھی، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ بیزاری سے کہتے اس نے اپنی گردن سے نیچے آتے سیاہ بالوں کا جوڑا بنایا۔ تو یہی تو لکھا ہے، آپ کراچی شہر کی برائی کر رہی ہیں، حالانکہ خود بھی یہیں رہتی ہیں۔ کاپی پھینکنے والے انداز میں ٹیبل پر رکھی۔ کراچی میں اتنے زیادہ کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں نا جگہ جگہ کہ اب کے دور ادھر ادھر نظریں گھماتی ریموٹ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں، میں کراچی کی وہ خامیاں تمہیں بتا رہی ہوں جو اس میں ہیں۔ واقعی یہ ریموٹ کش کے نیچے رکھا تھا۔ اس نے اٹھایا اور ٹی وی آن کیا۔ تو ظاہر ہے میں تو وہ نہیں لکھوں گی جو برا ہے، کراچی میں اس کی تعریف ہی لکھوں گی۔ نذیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تو تم چھوٹی تعریفیں لکھنے کی بجائے وہ خصوصیات لکھو جو کراچی میں ہیں اور جن کی وجہ سے کراچی کو پسند کیا جا سکے۔ ریموٹ بے دلی سے واپس صوفے پر پھینکتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی تمہارے گھر گئی ہیں؟ روپے مفکر کی طرح گلے کے گرد لپیٹتے ہوئے سمیرہ نے پوچھا۔ گندمی رنگت، گہری سیاہ آنکھیں اور آنکھوں پر بڑی بڑی سیاہ پھلکیں اور آنکھوں کے پیچھے گول ساحل، باریک ہونٹوں پر گلابی لپ لوز لگا تھا اور گول مٹول چہرے پہ ہلکا ہلکا میک اپ کر رکھا تھا۔ جینز پہ لمبی سیاہ رنگ کی قمیض پہنے وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاں، نفیسہ نے ناراضگی سے کہا، انہیں بتا دینا میں کہیں جا رہی ہوں، واپس آ جاؤں گی مغرب تک۔ لاؤنج سے نکلتے ہی اپنے کمرے سے اپنا بیگ اٹھایا اور واپس باہر آتے ہوئے کہنے لگی۔ نفیسہ کچھ نہیں بولی، بس سمیرہ جو آگے چلتی ہوئی گھر کے باہر والے دروازے کی جانب چل رہی تھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اب وہ دونوں ساتھ زینے اتر رہی تھیں۔ تم کہتی ہو کہ کراچی تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، پر حقیقت میں تمہیں کراچی ذرا نہیں پسند، کیونکہ کوئی بھی اپنی پسندیدہ چیز کی نقص نہیں نکالتا۔ اپنے بیڈ کی طرف جاتے ہوئے نفیسہ نے اس سے کہا، اور پھر بنا رکے ہیڈنگ میں نئے آئے تھے اور سمیرہ کے فلیٹ سے نیچے والے فلور پر ان کا فلیٹ تھا۔ جب اسے پتہ لگا کہ حمیرہ ایک مصنفہ ہے، پہلے وہ صرف سوشل میڈیا لکھ رہی تھی، لیکن اب وہ 2 کتابوں کی مصنفہ ہے اور 7 آرٹیکل بھی لکھتی ہیں، تو اسے بھی نیا جذبہ چڑھنے لگا کہ وہ کافی دل سے سمیرہ سے لکھنے کے حوالے سے سیکھنے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سمیرہ اسے یہ بتا کے تھک گئی تھی کہ وہ اسے یہ تو بتا سکتی ہیں کہ کہانی کیسی ہے، کیا گڑبڑ ہے، کیا غلطیاں ہیں، پر اس سے یہ نہیں سکھا سکتی کہ کہانی کیا ہے اور لکھنا کیسے ہے۔ اور آج جب نفیسہ کچھ لکھ کر لائی تو وہ لاکھ کوششوں کے باوجود اپنی ہنسی کو قابو نہیں کر سکتی۔ اسے تو خود 2 سال پہلے پتہ سوجی اور اس نے قلم اور پنسل پکڑ لیا۔ اماں سو رہی تھی۔ 5 گھنٹے بعد جب وہ لاؤنج سے اٹھی تو وہاں 10 سے 12 کافی کے کپ پڑے تھے اور ٹیبل پر کاپی اور 2 پنسل، ایک خالی اور ایک میں آدھی سیاہی تھی۔ پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے فیس بک پر آئی ڈی بنائی اور پھر کافی مشکلوں کے بعد اس کے کافی کی تعداد میں قاری ہو گئے اور پھر یہی اس کا کیریئر بن گیا۔ لیکن اب 2 مہینوں سے وہ بالکل خالی ذہن بیٹھی تھی، کیونکہ اس کا کچھ بھی لکھنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی ہائی وے کی طرف چل رہی تھی، ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کے لب بھی مسکرا رہے تھے اور اسے کراچی اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا۔ اکثر وہ اپنی امی کو کہتی تھی، امی میں آپ کو ایک دن پورا کراچی گھماؤں گی۔ کراچی روشنیوں کا شہر تھا اور اسے ایسا لگتا تھا کہ روشنی اگر کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے، اور اگر لوگوں کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہو تو انہیں کراچی لے آؤ۔ اگر دنیا میں کوئی چیز میں نقص نکالتی ہے، جبکہ وہ نفیسہ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ جو چیز میں کراچی میں ہے، انہیں ابھاری ان کی خصوصیات لکھو، وہ نہیں جو صرف جھوٹ ہے۔ خیر، ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے۔ اس نے سر جھانکا، اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ ارد گرد وقفے وقفے پر ڈھانپیں نظر آ رہی تھیں۔ ایک سائڈ پر گاڑی روک کر اپنے پرسے اٹھا کر وہ گاڑی سے اتر گئی۔
ढाबे की चाय पीने काफ़ी अरसा हो गया था, इसे ये छोटा सा ढाबा आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। पर्स खोलते ही फ़ोन निकाला, फिर पर्स की जिप बंद की और इसे टेबल पर रख दिया। ठीक है, मगरिब से पहले आ जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़ कहकर कॉल काट दी और वापस नज़र उठाई तो लम्हे भर को हैरानगी से उस नौजवान की तरफ देखने लगी। एक चाय और नमक पारे। ढाबे के अंदर खड़े शख्स के मतलूबा चीज़ पूछने पर जवाब दिया और ख़ुद फ़ोन की तरफ मुतवज्जा हो गई। बस 2 मिनट मैडम, इस ढाबे वाले शख्स ने जवाब दिया। अम्मी के नंबर पर कान मिलाई और फ़ोन कान से लगाया और बाएं हाथ से टेबल के किनारे को खरचने लगी। वालेकुम सलाम अम्मी, मैं आ जाऊंगी। अम्मी मगरिब तक दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे सुनकर वो बेबसी से मुस्कुरा दी। मुझे नहीं पता है कि मैं आजकल किस तरह गौर नहीं कर पा रही। कुछ गौर करके ज़हन में लाऊं और इसे कॉर्नर पर उतारूं। बेबसी से कहती वो सड़क पर देखने लगी। वो खुश शक्ल सा नौजवान था। बाल माथे पर बिखरे हुए बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। इस पे अलबत्ता वो जीन्स या शर्ट की बजाय कमीज शलवार में मलबूस था। वो हैरत से मुंह खोले इसे देखने लगी। इसलिए नहीं कि वो इस नौजवान आदमी पर फिदा हो गई थी, बल्कि इसलिए कि आज तक इसने ऐसा ढाबा चलाने वाला नहीं देखा था। इतनी धूप से भी इसका चेहरा झलसा हुआ नहीं था, बल्कि गोरा चिट्टा था। आपकी चाय मैडम। टेबल पर चाय और नमक पारे रखते हुए इसने कहा। सुमैरा ने जल्दी से अपना मुंह बंद करके अपने ढाबे वाले हैं बेक चलाता हूँ। सामने वाले ने पहले हैरानगी से इसकी तरफ देखा और फिर कुछ सड़े हुए अंदाज में जवाब दिया और नफ़ी में सर हिलाते वापस ढाबे के अंदर चला गया। होनहार एक बात ही पूछी थी, फ्री ही हो जाते हैं ऐसे लोग। अपनी एक मनाने के लिए वो तुझसे बड़बड़ाई और मोबाइल का कैमरा खोलकर चाय और नमक पारे की तस्वीर बनाई और 1 2 3 एडिट कर लूँगी खुद से ही। एक बार फिर बुड़बड़ा कर इसने मोबाइल तहलील पर रखा और चाय और नमक पारों से इंसाफ करती थी। अम्मी आपको पता नहीं है, ऐसे लोग ही ज़्यादातर अपना भेष बदल बदल कर फिरते हैं। या तो वो कोई जासूस हैं या फिर कोई बहुत बड़ा मुजरिम। अम्मी के कमरे की बालकनी में बैठी वो बाजू हिलाकर अम्मी को समझा रही थी। अच्छा ठीक है, अम्मी ने बेड की चादर सही करते हुए इसे आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हैं? सुमैरा रूहानी सी हुई। क्योंकि कल से आप पहले सुन रही हैं। मेरा दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारी फजूल बातों से। अम्मी इसकी तरफ मुड़ी और इसे अच्छी खासी सुना दी। अम्मी अपनी बहन है, सुन लेना। सुमैरा ने इनके कांधे में बाहों का इशारा बनाते हुए कहा। बहुत कोई बहन नहीं हूँ मैं, और तेरे बाप का आज भी फ़ोन आया था। अम्मी ने इसे फर्ज से बनाया। वो खामोशी से खड़ी हो गई। तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, बल्कि अपने दोस्त को इन्होंने तकरीबन हाँ कर दी है। अम्मी ने इसके सर पे हम फोड़ा। यह सब कहते हुए नॉर्मल नहीं लग रही थी। किस हक से वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं? किस हक से? सुमैरा तल्ख हुई। तुम्हारे बाप हूँ, हक रखता हूँ और इसी हक से रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजे के बीच में दरमियानी उम्र का एक मर्द खड़ा था। और वैसे भी ये फ़र्ज़ मुझे ही निभाना है, वो कहते हुए अंदर आ गए। यह हक आपको पहले क्यों नहीं याद आया, जब एक बीवी और बच्ची के होते हुए आपने दूसरी शादी की थी? यह हक तब याद क्यों नहीं आया जब महीने में हमारे पास सिर्फ 2 दिन के लिए आते थे? सुमैरा की आवाज़ ऊंची हो गई। तो ये किस लहजे में बात कर रही हो? अपने बाप से। अम्मी ने इसे अजर का तुम्हारी शादी मेरे दोस्त के बेटे से ही होगी और मैं कुछ नहीं सुनूंगा, वरना फिर अंजाम तुम जानती हो। आखिरी बात इन्होंने अम्मी की तरफ देख के की थी और अम्मी 2 मिनट बाद ही भाग कर वापस चली जाती। आज जब वो नीचे आई तो अम्मी को देख कर घर पे छोड़ आई थी। वो खुद भी कहाँ जा रही थी इसे नहीं पता था। कोई बाप इसे कैसे कर सकता है? बस यही सोचते हुए चलती जा रही थी। फिर 2 रुक गई और इतने तारीख पिछली जाने मुड़ा और नज़रें उठाकर ऊपर अपने घर की तरफ देखा। ये घर इसके बाप के नाम था। वो भी पहले यही रहते थे। एक कंपनी में अच्छी जॉब भी थी। अम्मी, अब्बू और इनकी 3 साल से उम्र खुशहाल घराना। फिर अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। कंपनी के मैनेजर की बेटी से बनाए को बताने बिना इजाज़त लिए फिर वो एक सेकंड पर आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ये वक्फा लंबा होता गया और वह महीने में एक बार, फिर 6 महीनों में एक बार, फिर साल में आने लगे। अब बिल्कुल ही आना छोड़ दिया था। पैसे भिजवा कर देते थे, यूँ जैसे पैसों
ہی بیوی اور اس کا شوہر مل جائے گا، اس کے بچے کو اس کا باپ مل جائے گا۔ اگر رشتے ملتے تو آج دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ اس نے نظریں نیچے کر لیں، پھر اس نے گیٹ کی طرف دیا۔ جیسے پیسوں سے ایک بچی کو اس کا باپ نہیں مل سکتا، پیسوں سے رشتے نہیں مل سکتے، آج دنیا کا ہر انسان خوش ہوتا۔ اس نے نظریں نیچے کر لی، پھر مین گیٹ کی طرف چلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھائے۔ وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی تھی۔ آسمان اب زیادہ کالے بادلوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ ایسا زیادہ تر نہیں ہوتا تھا، تھوڑے تھوڑے بادل آیا کرتے تھے اکثر، اور وہ بھی بنا برسے چلے جاتے تھے۔ سڑک پہ نظریں جمائے وہ کسی اور ہی جہاں میں لگتی تھی۔ آنسو کی صورت آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ آج بھی ابو کو اس کی پرواہ نہیں تھی، آج بھی وہ اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے۔ یہ نیا رشتہ بھی جو وہ بنا رہے تھے وہ بھی ایک سودا ہوگا۔ کاروباری انسان کاروبار ہی جانتا ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ اپنی بیٹی چھوٹی تھی اس لیے انہیں نہ یاد آئی۔ آہستہ آہستہ آسمان سے بوندیں بھی گرنے لگیں۔ اب وہ 20 بھاگ رہی تھی بنا ارد گرد دیکھے۔ پورے 2 ماہ بعد بارش ہو رہی تھی۔ اسے بارش میں بھیگنا پسند تھا، حد سے زیادہ۔ جب بارش ہوتی اسے تھا ہر دکھ ہر تکلیف ختم ہو گئی ہے، یا پھر یہ بارش اس غم کو بہا لے گئی ہے۔ پر آج اس سے زیادہ بارش نہیں آ رہی تھی۔ اسے بس اپنے باپ کے الفاظ کانوں میں شور پھونکتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ انجام سے مراد کیا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ ڈھابے پر بیٹھے بیٹھے جو اکتا گیا تو باہر آ گیا۔ لگتا ہے آج آسمان کا برسنے کا ارادہ ہے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا۔ آہستہ آہستہ وہ چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ سڑک پہ چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو پتھر مارتے وہ چلتا جا رہا تھا۔ سڑک سنسان تھی کافی۔ اسے بارش بالکل بھی پسند نہ تھی، اس لیے جب ایک بوند اس کے اوپر آئے گی تو وہ واپس ڈھابے پہ جانے کے لیے مڑا۔ یکایک بارش کی بوندیں اس پر گرتی رہیں۔ تیز تیز چلتے ہوئے اس کی نظریں اپنے جوتوں پر پڑیں۔ ایک جوتے کا تسمہ کھل گیا تھا۔ آسمان کی جانب دیکھا اور پھر واپس اپنے جوتوں کی طرف، اور پھر کندھے اچکا کے وہیں بیٹھ گیا۔ تسمے باندھ کے جب وہ مڑا تو اسے لگا کہ اس کی کمر سے کوئی بھاری وجود ٹکرایا ہے۔ ایک دم پیچھے مڑا تو ساخت ہو گیا۔ چند پل لگے تھے کہ اسے پہچاننے میں اس کے وجود کو۔ پچھلے دن جو لڑکی ڈھابے پہ آئی تھی، جو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہو، زمین پر پڑی تھی۔ اس لڑکی نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا۔ دوسری طرف سمیرہ اپنے حواسوں میں ہی نہیں لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ بارش اور اتنی ہو کہ بہا لے جائے۔ محترمہ آپ ٹھیک ہیں؟ زمرد اب حیرت سے نکل آیا تھا اور انسانی ہمدردی سے پوچھا۔ ضرور کوئی عشق کا چکر ہوگا، اور بے وفائی کے بعد بیچاری آنسو بہا رہی ہے۔ اس نے بیداری سے سوچا، جبکہ سمیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا، اس کے کانوں میں بس اپنے باپ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ بارش تیزی سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور زمرد کو جھنجھلاتے مت ہونے لگی تھی۔ محترمہ کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ کوئی گاڑی اوپر سے گزر جائے گی، اٹھ جائیں اور اپنے گھر جا کر یہ رونے کا شغل فرمائیں۔ زمرد نے اس کا دفعہ تھوڑا اونچا کہا۔ اچھا ہوگا کوئی گاڑی مار دے گی، جان تو چھوٹ جائے گی۔ ہاتھوں سے منہ چھپائے اس نے عملی سے کہا۔ آنسو اور بارش کا پانی چہرے پر بہہ رہا تھا۔ اور گھر تو وہ ہوتا ہے تو جہاں ماں باپ دونوں ہوں، جہاں ماں سے بڑھ کر باپ اور باپ سے بڑھ کر ماں آپ کے لیے قربانیاں دے، جہاں باپ کو سال میں ایک دفعہ آنا پڑے بلکہ وہ رہتا ہی اس گھر میں ہو نہ کہ دو، جہاں باپ اپنے مفاد کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کرے۔ سمیرہ نے چلاتے ہوئے کہا اور زور سے، پھر ایک دم سے رونا دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ کیوں اس کے سامنے سب کہہ رہی تھی؟ وہ انجان تھی۔ زمرد خاموشی سے اس کے سامنے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ ان دونوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف تھا۔ اماں کہا کرتی تھی جب کوئی دکھ میں ہو، پریشان ہو، بے شک وہ آپ کا دشمن ہو، اسے سہارا دیا کرو۔ اس سے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ یہ یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ زمرد نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر بچے کا باپ اس کے پاس ہوتا ہے، پر میرے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ میرے پاس نہ تھے۔ سمیرہ نے گھٹنوں پہ منہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اس کے کپڑے پورے بھیگ چکے تھے۔ اللہ پر یقین دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ زمرد نے اپنی آواز تھوڑی اور چند کی، سب کے ایوان کے لیے چیزیں لاتے ہوئے، اور میرے ابو جیسے بیچ دیتے تھے، جیسے پیسوں سے ان کا پیار بھی تھا۔
घुटनों पे सर रखे वो अपने दिल की भड़ास निकालती थी। अल्लाह पर यकीन, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती, और समझ ने वही अल्फाज दोहराए। बारिश यूं नहीं बरस रही थी और ऐसा लग रहा था वो सुमेरा के दिल से बोझ को भी बहा रही है। अब वो चाहते हुए मैं कि इसका दोस्त से बेटे से शादी कर लूँ। अब इन्हें अपना हक याद आ गया है। हक के नाम पे वो मेरा सौदा कर रहे हैं, मैं उन्हें वो सौदा करने दूँ। सुमेरा के आंसू अब थम चुके थे, मगर बारिश के नन्हे कतरे चेहरे को भिगोते हुए थे। अल्लाह पर यकीन, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती है, जमाल ने इसके बार बार बिल्कुल धीमे लहजे में कहा। इनकी बात से इनकार का अंजाम पता है क्या है? वो मेरी माँ को तलाक दे देगा। सुमेरा ने एक झटके से सर उठाकर इसे देखा, जबकि जमाल ने आंखें भींची। वो मेरी माँ को मेरी माँ को, मेरी अम्मी। अच्छा, वो चीखते हुए रुक गई। मेरी अम्मी ठीक है। उसे अब अपनी अम्मी याद आई थी। वो गले में दुपट्टा जो अब ज़मीन को छू रहा था, बिखरे बाल, भीगी हुई आंखें। जमात को इस पर तरस आया। ढाबे में चलने देता हूँ फ़ोन आपको। वो दोनों ढाबे में गए। बारिश हल्की हो गई थी और अब सड़क पर रखे और गाड़ियाँ भी नज़र आ रही थी। बेशक जमात ने इसकी तरफ फ़ोन बढ़ाया। सुमेरा ने खामोशी से फ़ोन को देखा। दूसरा फ़ोन नहीं है, मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। फिर इसकी तरफ देखते हुए वो बेबसी से बोली। वो बटनों वाला मोबाइल था। नहीं, आप नंबर बोले, मैं कॉल कर देता हूँ। जमाल ने लॉक खोलते हुए कहा। सुमेरा ने अम्मी का नंबर बताया। बेल जा रही थी पर कोई कॉल नहीं उठा रहा था। शायद मेरा फ़ोन इनके। सुमेरा ने अपना अल्लाह ही, मैं क्या करूँ? घर जाना था पर अम्मी परेशान हो रही होंगी। मेरे लिए इन्हें बताना था। मैं ठीक हूँ। जमात को देखते हुए इसने फिक्रमंदी से कहा। नफीसा? हाँ, नफीसा का। जमात ने इसका नंबर डायल किया। चंद मिनटों बाद कॉल उठा ली गई। कॉल अटेंड होने पर जमात ने स्पीकर ऑन करके फ़ोन इसे दे दिया। हेलो नफीसा, मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सुमेरा ने झटते के अंदाज में इससे फ़ोन लिया। सुमेरा, कहाँ हो तुम? नफीसा की परेशानी में डूबी हुई आवाज़ स्पीकर से बाहर आई। हम आंटी को हॉस्पिटल लाए हैं। इनका बीपी बहुत हाई हो गया था और वो बेहोश हो गई हैं। अपने कमरे में पड़ी थी। हफीसा ने इसके सर पे धमाका किया। इसके हाथ से फ़ोन छूटा और ज़मीन पर गिरा और दूर सड़क की तरफ भागी, जबकि जमात ने ज़मीन पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और वो भी इसके पीछे बढ़ा। सारी मेरी गलती है। मैं अपने गम में इनका गम भूल गई। वो बड़बड़ाती वापस पैदल भाग रही थी। रुके मोहतरमा, मैं रिक्शा या टैक्सी को रोकता हूँ। जमात ने इससे आवाज़ दी, पर वो बिना भाग रही थी। जमात की एक दो बात पर जब वो नहीं रुकी तो जमात में शहर गया, क्योंकि वो जान गया था अब वो नहीं रुकने वाली। ढाबे पर आकर इसने दरवाजे को ताला लगाया। शाम होने वाली थी, इसे घर जाता ना था। अब फ़ोन के साथ साथ इसने ज़मीन से एक और चीज़ भी उठाई थी। वो लॉकेट था, दिल बना हुआ, इसके साथ लेसी से चेन। इसने वो दिल खोला तो इसमें सुमेरा और किसी खातून की तस्वीर थी। जमात फ़ौरन पहचान गया कि ये इसकी अम्मी। हाँ तो खैर है ना? बड़े बाऊ ने जमात से पूछा। जी, थोड़े रस्से असद की जगह जाता हूँ, उसे कुछ काम थे। जमात ने ज़मीन से घास का तिनका तोड़ते हुए कहा। वो और अम्मा बड़े मामू के घर आई हुई थी और छोटे मामू की फैमिली भी यहीं थी। इन तीनों के घर 5-5 मिनट के फासले पर थे। वो अक्सर बड़े मामू के सेहन में रात को इकट्ठे हो जाते और काफ़ी देर तक बातें करते रहते। ले बड़े मामू तमकीरन की आलिया रुबीना के 2 बच्चे थे, एक 27 साला बेटा फवाद और 21 साला बेटी फारमिया, जबकि छोटे मामू अमीर और इनकी आलिया आसिया की एक बेटी थी, समरीन, जो फारिया की हम उम्र थी। फवाद और समरीन का रिश्ता तय हो चुका था, पर ना तो इस रिश्ते से फवाद खुश था और ना ही समरीन। पर फिलहाल वो खामोश थे कि मंगनी की बात जब चलेगी तो जब बात कर लेंगे। जब बड़े मामू ने फारिया और जमर्द के रिश्ते की बात की तो जब जमर्द 15 साल का था, जब खुद ही इसने ये कर मना कर दिया कि मैंने फारिया से शादी नहीं करूँगा, वो मेरे लिए छोटी बहनों की तरह है। बड़े मामू का शहर में कपड़ों का कारोबार था। पहले बड़े मामू ज़्यादा वहाँ होते थे, पर फवाद की पढ़ाई के बाद वो ज़्यादा वहाँ रहा करता था और महीने में 2-3 दिनों के लिए गाँव आ जाता था। और ये बात सच भी थी कि जमर्द समरीन और फारिया को बिल्कुल बहनों की तरह चाहता था और इनके नाज़ो नखरे इसी तरह उठाता। फिर 1 साल पहले फारिया का रिश्ता इसके मामू के बेटे से हो गया, जो दूसरे गांव रहता था। रात के 8 बज रहे थे। बड़े सारे
لکڑیوں کی کرسیوں پر بیٹھے تھے، جبکہ چھوٹے پارٹی زمین پر، کوئی پتھروں پر تو کوئی گھاس پر۔ تم ڈھابہ چلاتی ہو؟ چھوٹے ماموں نے حیرت سے پوچھا۔